ایک ایسی جھیل جس میں پانی کے ساتھ ساتھ انسانی ڈھانچے، سینکڑوں کے حساب سے کھوپڑیاں، پسلیاں، بازو اور مکمل ڈھانچے۔ نہ یہ کوئی قبر ہے، نہ جنگ کا میدان۔ پھر یہ سب کون تھے؟ کیا ان سب کا کوئی مشترک انجام تھا، یا یہ جگہ واقعی کوئی آسمانی قہر کی گواہ ہے؟ یہ کہانی 1942 سے شروع ہوتی ہے جب برطانوی فوج کے کچھ جوان بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کے بلند پہاڑی علاقوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک مقام پر ان کی نظر برف سے جھانکتے ہوئے کچھ عجیب سائے پر پڑی۔ قریب جا کر دیکھا تو زمین پر انسانی ہڈیاں بکھری تھیں۔ پہل گمان ہوا کہ شاید یہ کسی حالیہ قتل عام کا نتیجہ ہے یا جنگ کا کوئی خفیہ راز، مگر جب مزید کھوج کی گئی تو اندازہ ہوا یہاں صرف ایک یا دو نہیں، سینکڑوں انسانی ڈھانچے موجود ہیں، اور وہ بھی ایسے مقام پر جہاں انسان تو دور جانور بھی کم دکھائی دیتے ہیں۔ We know that we have the remains from something like 600 to 800 human individuals. These bones are from adults. For many years, there was a common assumption that all of these individuals had all died as a result of one catastrophic event. وقت گزرتا گیا، کہانیاں بننے لگیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا یہ راجہ جسدوال کی کہانی ہے، ایک بادشاہ جس نے اپنی نئی نویلی رانی کے ساتھ نندا دیوی یاترا پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ میں سینکڑوں خدام، رقصائیں، سازندے، شاہی باورچی، گویا ایک چلتی پھرتی سلطنت۔ نندا دیوی جو کہ اس خطے کی مقدس دیوی مانی جاتی ہے، اس کے احترام میں یاترا میں سادگی لازم ہوتی ہے، لیکن راجہ نے دیوی کی توہین کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ دیوی نے غصے میں آ کر ایسا طوفان بھیجا، اولے ایسے گرے جیسے پتھر ہوں، اور وہ سارا قافلہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ کہانی کئی دہائیوں تک سچ مانی جاتی رہی، اور کیوں نہ مانی جاتی، اس سنسان جھیل کے کنارے بکھری لاشیں خود گواہی دیتی تھیں۔ لیکن وقت آیا سچ سامنے لانے کا، اور اس بار آیا سائنس۔ 2004 میں نیشنل جیوگرافک نے یہاں تحقیق شروع کی۔ ہڈیوں کی جانچ، DNA ٹیسٹنگ اور ان کی عمر معلوم کرنے کے لیے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی۔ جو انکشاف سامنے آئے وہ سب کو حیران کر گئے۔ ان ہڈیوں کا تعلق ایک ہی دور سے نہیں تھا، مرنے والے لوگ ایک ہی قوم یا ایک ہی نسل کے نہیں تھے۔ کچھ کی ہڈیاں تقریباً 1200 سال پرانی، جبکہ کچھ افراد کی موت سن 1800 کے آس پاس ہوئی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات، ان میں سے کئی افراد کا تعلق جنوبی ہندوستان سے تھا، لیکن ایسے بھی تھے جن کا DNA واضح طور پر یونان، ترکی یا کریٹ، یورپ کے مختلف خطوں سے ملتا تھا۔ یعنی وہ کہاں سے آئے تھے اور اس خطرناک سنسان وادی میں کیا کرنے آئے تھے؟ کیا وہ تاجر تھے، سیاح، یاتری، یا پھر کسی خفیہ مشن پر آئے ہوئے لوگ؟ اس سوال کا آج بھی کوئی واضح جواب موجود نہیں، لیکن ایک بات سب میں مشترک تھی، ان سب کے سر پر شدید چوٹیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چوٹیں عام طور پر اولوں سے آتی ہیں، یعنی سچ میں ایسا ہوا تھا کہ ایک پہاڑی طوفان ایسے اولے ان پر برسے کہ کوئی پناہ نہ ملنے کے باعث وہ سب ایک ایک کر کے مر گئے ہوں گے۔ لیکن ایک بار نہیں، دو مختلف اوقات، دو الگ گروہ، اور دونوں کو قدرت نے نگل لیا۔ Slaughter, a mass catastrophe. In the case of Rubicon Lake, you see something different. Looking at the bones, people have been able to figure out that there are several different population groups that are located in this lake, separated by hundreds, possibly even 1,000 years. So it clearly was not one event. Clearly there was a series of events around this lake that led to people being here. یہ وہی سوال ہے جو آج بھی ماہرین کو الجھائی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ روپکنڈ جائیں تو وہی پرسکون جھیل ملے گی، سطح پر برف، کناروں پر چند پتھر، خاموشی، اور یہ آج ایک ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے ایک سیاحتی مقام ہے، اور یہاں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مقامی لوگ آج بھی اسے پریوں کی جھیل، دیوی کا قہر یا شاپت قافلہ کہتے ہیں۔ سائنس اسے قدرتی آفت کا شکار مسافر کہتی ہے، اور شاید سچ ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے، جہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر ہڈی کے ساتھ دوبارہ جنم لیتی ہے۔